بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. پاکستان میں سیاست کا درجہ حرارت کافی شدت اختیار کر چکا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو کہ انتہائی ناشائستہ غیر مہذب زبان استعمال کی گئی پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی منتخب قیادت کے خلاف اور خاص طور پہ پختون عوام کے خلاف، اس کا شدید رد عمل بدستور آ رہا ہے. اور آج پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں ایک جلسہ عام کیا منعقد، اور اس میں واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ ان کا پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو دھمکیاں دی گئیں اور سول حکومت کی طرف سے، الیکشن چور ناجائز حکومت کی طرف سے جو دھمکیاں دی گئیں اس کا بھی جواب دیا گیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ فرمایا اس کا بھی ببانگ دہل اعلان سرعام جواب دیا گیا. ذرا پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے آگے کی صورتحال کیا ہے اور درون خانہ کیا چل رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا، عمران خان کو نقصان پہنچایا، یا پھر انہوں نے اپنے آپ پر ہی حملہ کر دیا. بلکہ یہ کہنا بالکل غیر ضروری نہیں ہوگا بلکہ حقیقت پر مبنی ہوگا کہ اگر اب تک پچھلے 3.5-4 سالوں میں سب سے بڑا کوئی خودکش حملہ افواج پاکستان پہ، اپنے ادارے پہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے کیا ہے. وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ہی خودکش حملہ کیا اور خود تو ڈوبے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ادارے کو بھی بے توقیر کر دیا. اسی کی وجہ سے آج جو اس وقت لنگر گپ چل رہی ہے ادارے کے اندر، اس میں ان کو ایک مشہور و معروف لفظ بولا جاتا ہے، بی سے سٹارٹ ہوتا ہے، میں ذرا وہ ادا نہیں کرنا چاہتا، تو بی سے وہ لفظ بولا جا رہا ہے. انگریزی کا ورڈ ہے، پنجابی اور اردو کا نہیں، تو اس لیے یہ شدید رد عمل اندر بھی پایا جا رہا ہے. تو بہرحال آج جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو جواب دیا گیا اور ایک قرارداد بھی منظور کی گئی، اور اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ نہیں تھا بلکہ یہ اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ اس کا جلسہ تھا. لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، وہ بھی اس میں شریک تھے اور وہ خود بھی پختون ہیں. لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا. پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جن کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، انہوں نے بھی اس جلسے سے خطاب کیا اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس میں کھل کر اظہار خیال کیا. لیکن اس پورے جلسے میں نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی گالی دی گئی، نہ ہی ان کو جواباً کتا کہا گیا اور نہ ہی جواباً ان کو غدار کہا گیا، نہ ہی جواباً ان کو دہشت گرد کہا گیا، بلکہ حقائق پر مبنی جو ہے، حقیقت پر مبنی وہ تصویر ان کے سامنے پیش کی گئی. اور بڑی مدلل گفتگو تھی اور جذباتی انداز میں نہیں بلکہ ایک لاجک کے ساتھ یہ گفتگو کی گئی اور پاکستان کی مسلح افواج کی لیڈرشپ کو باور کرایا گیا کہ وہ اور خاص طور پہ وہ جس جعلی مینڈیٹ کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں. اور کیونکہ یہ جو ہارے ہوئے سینیٹرز ہیں، ارکان پارلیمان ہیں، جن کو زبردستی جعلی فارم 47 دیا گیا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ جڑے رہے تو پھر وہ ان کے ساتھ مسلح افواج کی لیڈرشپ بھی اسی چکی میں دلی جائے گی جس میں وہ خود دلنے والے ہیں. تو صورتحال کیا ہے؟ جو قرارداد منظور کی گئی اس میں کہا گیا کہ غیر منتخب عسکری ترجمان کی طرف سے منتخب قیادت کے لیے غیر مہذب زبان استعمال کی گئی جو سول بالادستی کے اصولوں کے خلاف ہے. اور قرارداد میں اس منطق کو بھی مسترد کیا گیا جس کے تحت سیاسی اختلاف رکھنے والوں کو قومی سلامتی کا خطرہ قرار دیا گیا. اس قرارداد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو قومی ہیرو اور پاکستان کے منتخب حقیقی وزیر اعظم قرار دیا گیا. قرارداد میں کہا گیا کہ عوام نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں عمران خان کو ووٹ دے کر منتخب کیا تھا اور یہ تصور یکسر مسترد کیا جاتا ہے کہ وہ یا ان کے ساتھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر سیاسی قیدیوں کو فوری انصاف فراہم کر کے رہا کیا جائے
اور ان کی اہل خانہ وکلا اور ساتھیوں سے ملاقات پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس قرارداد میں سیاسی جدوجہد کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جان دینے والے فوجی اہلکاروں کو بھی سلام پیش کیا گیا۔ قرارداد میں گورنر راج کے کسی بھی تصور کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے رکاوٹوں اور مبینہ دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، اس لیے گورنر راج کے نتیجے میں بننے والی کوئی بھی حکومت عوام کی نظر میں غیر قانونی اور غیر آئینی قرار پائے گی۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے امن جرگہ میں منظور کی گئی متفقہ قرارداد پر عمل کیا جائے اور پی ٹی ایم کے وفد کو بازیاب کروایا جائے۔ اس میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن اب تک انہیں ان کے حقوق نہیں ملے۔ قرارداد میں نئے این ایف سی ایوارڈ میں ان حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اور تجارت کو بحال کیا جائے اور تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ پشاور کے 9 حلقوں میں انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کا ذکر کرتے ہوئے قرارداد میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن سے فوری انصاف اور صوبائی حکومت سے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ آخر میں قرارداد میں کہا گیا کہ جمہوریت اور آزادی اظہار کو بحال کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے تاکہ ملک بحران سے نکل کر متحد ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل خان آفریدی نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جو قبائلی روایات ہیں اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بھی مغلظات بکیں اور وہ بھی اسی زبان میں جواب دیں جس زبان میں گفتگو کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور وزراء نے۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک جعلی سینیٹر اور ایک جعلی ایم این اے اور ایک ڈی جی آئی ایس پی آر میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں یا پھر عطا تارڑ ہیں ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا، وہ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کو تو شرم نہیں آتی۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کس انداز میں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی اور وہی گفتگو کی جو ایک جعلی سینیٹر اور ایک جعلی ایم این اے کر رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ 21 سال سے فوجی آپریشن چل رہے ہیں اور 21 سال سے ڈرون حملے پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ امن نہیں آ رہا تو پھر اپنی پالیسی کو تبدیل کریں اور اس سلسلے میں اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ میں کیا نقص ہے اور آپ کے فوجی آپریشن میں کیا نقائص پائے جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بلیم گیم ہمارے ساتھ مت کھیلیں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر خود فیصلہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیگر رہنماؤں نے اور خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ 78 سالوں سے آپ غدار ساز فیکٹری کھول کر بیٹھے ہیں اور 78 سالوں سے جب بھی کوئی عوامی لیڈر عوام میں مقبول ہوتا ہے تو اسے دہشت گرد اور غدار کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ محترمہ فاطمہ جناح سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اس لیے اب پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سیاسی قیادت یہ چورن خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کسی صورت پہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جرنیلوں کے حکم پر سیاسی رہنماؤں کو مسترد کیا جائے، اور یہ نہ کل ہوا اور اب بھی یہ جرنیلوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، اور جرنیلوں کے حکم پر عمران خان عوام کے دلوں سے نہیں نکلے گا۔ عمران خان کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور وہ ایک سیاسی قیدی ہے۔ اس سلسلے میں محمود خان اٹکی صاحب اور سینیٹر راجہ عباس صاحب نے جو خاص طور پہ انہوں نے ایک پیغام دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو، انہوں نے کہا کہ ذہنی مریض عمران خان نہیں بلکہ ذہنی مریض وہ سب ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا، ان کے سہولت کار ہیں اور ناجائز طور پر قابض ہیں، اس وقت پاکستان کے امور مملکت چلا رہے ہیں، جنہوں نے آئین توڑا، جمہوریت سے دشمنی کی اور بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا۔ یہ ساری کے ساری آج معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں، اور آج کا جو جلسہ ہے اس کو ایک کامیاب جلسہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تیسری مرتبہ آئی ہے اور یہاں پہ تو حالات پھر بھی بہتر ہیں، اور یہاں پہ تو حالات زبردست طریقے سے ہم
کر رہے ہیں اور عوام کو سہولتیں بھی دے رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، ہر شعبے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے خیبر پختونخوا کے عوام بار بار ہمیں منتخب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا DGISPR سے، آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں آپ کی مسلسل 25 سال سے حکومت ہے، تو آپ نے بلوچستان میں کیا کیا؟ بلوچستان میں ناکامیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ امن و امان کے بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ انریسٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ نہ سکول محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کی طرف دوڑتے ہیں اور پختون عوام کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں اور بلوچستان حکومت کا حساب دیں۔ اب تک کی سچویشن یہ ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اور پھر یہ کہ ڈی چوک کے بارے میں نعرے لگائے گئے کہ ڈی چوک عوام کی طرف سے کہا گیا کہ ڈی چوک کا دوبارہ سے اعلان کیا جائے۔ اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اور سہیل خان آفریدی نے یہ واضح کیا کہ بہت جلد یہ شوق بھی ہم پورا کریں گے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں، ہم ڈرے نہیں، بلکہ ڈی چوک کی طرف ہم جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اپنے مطالبات رکھیں گے، اور اب ہم جب جائیں گے تو پہلے کی طرح نہیں جائیں گے اور واپس آنے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ وہاں پہ قیام و طعام بھی ہوگا۔ تو یہ ان کا واضح طور پر اشارہ تھا کہ سوال یہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس ملک کی، پاکستان کی انشورنس پالیسی ہے، اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، اسلام آباد ہو، تمام خیبر ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک اگر کوئی مقبول ترین لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے، اور پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور اب تک انہوں نے، عمران خان نے، نہ ہی کسی ادارے کے خلاف کوئی بات کی اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف ادارے کے خلاف ہے، بلکہ ہم فرد واحد کے خلاف ہیں۔ اور عمران خان کی بہنوں نے بھی، علیمہ خان صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ عمران خان کو معلوم ہے کہ یہ اب کچھ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اور انہوں نے، عمران خان نے واضح طور پر ڈاکٹر عظمیٰ کو یہ کہا ہے کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کیونکہ جیل میں اب انہوں نے مکمل طور پر مجھے تنہا کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ جو جیل کے عملہ ہے اس کو بھی، اور جیل کے جو مشقتی ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مجھے سلام بھی نہیں کریں گے، اور ان پہ سخت، نہ صرف مجھ پہ بلکہ جیل کے عملے پر بھی اب یہ سختیاں کر رہے ہیں کہ مجھے احساس دلایا جائے کہ جناب میں کوئی بہت بڑا ہی کوئی آئسولیشن میں چلا گیا ہوں اور میں کوئی بہت بڑا اچھوت ہوں۔ تو انہوں نے واضح طور پر، عمران خان نے یہ پیغام دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف جنرل صاحب ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ نے ایک تازہ ترین گفتگو جو ہے اس میں وہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو گفتگو کی تھی وہ بہت سخت گفتگو تھی اور پورا پیغام تھا، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں نے وہ پیغام جو ہے وہ پورے کا پورا باہر لوگوں کو نہیں بتایا۔ اب چونکہ DGISPR کی پریس کانفرنس ہو چکی ہے، اس لیے علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان صاحبہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ اب اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی، اور ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی اور فیملی کے ارکان نے بیرون ملک جو ہے بیٹوں کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے متحرک ہو جائیں اور اپنی تمام توانائیاں جو ہیں وہ بروئے کار لائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی کو اب یہ خطرہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب یہ جو 5 سالہ ان کی ایکسٹینشن ہے، اور وہ 5 سالہ ایکسٹینشن کو انہوں نے ہر صورت میں یہ چاہیں گے کہ اس ایکسٹینشن کو متنازع نہ بننے دیا جائے اور اس کے خلاف کوئی تحریک نہ اٹھے، اس لیے یہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، گھبرانا نہیں ہے۔ اور میں ہر طرح کا، عمران خان نے کہا کہ میں ہر طرح کا مصیبت جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہر طرح کے نتیجے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ
ان الیکشن چوروں کے اور مینڈیٹ چوروں کے اور پاکستان لوٹنے والوں کے حوالے کر دیا جائے اور پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اب ہمارے پاس لیٹسٹ انفارمیشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ کافی بے چین ہے، سوائے ایک جماعت کے اور ایک خاندان کے، شریف خاندان کے علاوہ، آل شریف کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا. کوئی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک، یہاں تک کہ جو حکمراں جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں نہیں آئیں میدان میں کہ وہ واہ واہ کریں. اور یہاں تک کہ ایک ٹاک شو بھی ایسا نہیں ہوا جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ان مغلظات کو سپورٹ کیا گیا ہو. اور اب چونکہ معاملہ یہ ہے، آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں یہ میڈیا کو بھی ایک بار پھر میڈیا پہ یہ حملہ بولیں گے اور ہلہ بولیں گے اور حملہ کریں گے، بلکہ شروع کر دیا گیا ہے اور مزید قوانین سخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس لیے میڈیا پرسنز بھی، ان کو بھی شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ اب خاموش رہے تو پھر ان کا بھی دانا پانی مک جائے گا اور ان کی بھی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں بڑے بڑے، ان کا بھی تیا پانچا کرنے والے ہیں. اسی طرح سے اب اگلا جو مرحلہ ہے، کیونکہ سموار کو انہوں نے کہہ دیا ہے، ان کے غیر سرکاری ترجمان نے منڈے سے جناب انہوں نے کہا کہ جناب چمڑیاں ادھیڑ دی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے یہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج جو پشاور کا جلسہ ہے اس کو اور اپوزیشن کی آوازوں کو اندرون ملک تو دبایا جا رہا ہے، وہاں تو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ہر چیز کو رپورٹ کر رہا ہے اور بڑے اوپنلی رپورٹ کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا بھی. اور اب آوازیں پاکستان سے باہر سنی جا رہی ہیں. اور اب دیکھنا ہے کہ اگلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کس نوعیت کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس ہفتے متوقع طور پہ وکلا کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا جائے گا، طلبہ کو متحرک کیا جائے گا، کسانوں کے ساتھ روابط کیے جائیں گے، تجارتی تنظیموں کے ساتھ رابطے کیے جائیں گے، ٹریڈ یونین کے ساتھ رابطے کیے جائیں گے، اور خاص طور پہ سول سوسائٹی سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اندرون ملک اور بیرون ملک یہ سب کچھ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ متحرک ہو چکے ہیں بیرون ملک جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں. اپوا اس نے ایک لیٹسٹ 14 ملکوں کو ایک پیٹیشن ارسال کی ہے جس میں محسن نقوی صاحب کے خلاف کارروائی کا اور پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور کیونکہ پاکستان میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے جو خصوصی ایلچی ہیں محسن نقوی صاحب بھی برابر کے شریک ہیں. اور اسی طریقے سے محسن نقوی کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بھی بیرون ملک انسانی حقوق کی تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں. اور خاص طور پہ اور دوسرا یہ کہ جو ارکان پارلیمان ہیں اور جو پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کو مانیٹر کرتی ہیں وہ تنظیمیں اور وہ باڈیز بھی متحرک ہو چکی ہیں. اور لیٹسٹ جو ہے 3 دسمبر کو آخری ایکٹیویٹی ہوئی ہے. امریکن کانگریس مین جو ہیں انہوں نے خط لکھا ہے ڈیموکریٹس نے، تقریباً 44 ڈیموکریٹس نے خط لکھا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہ ان پر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ سب کچھ میں ملوث ہیں. اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں ان کو بیرون ملک دھمکایا جا رہا ہے اور ان کی فیملی ممبرز کو، ان کی پراپرٹیز کو جو ہے خطرہ ہے پاکستان کے اندر. اس لیے اس سلسلے کو روکا جائے. اور اس سلسلے میں جو امریکن کانگریس ہے اور خاص طور پہ وزیر خارجہ کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی توجہ دلائیے کہ آپ اس طرف توجہ دیں اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. یہ ہو رہا ہے جناب والا سب کچھ، کیونکہ آنے والے دنوں میں ابھی تو شروعات ہے، تو آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اور پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پہ جس انداز سے اعلان کیا ہے اور بغیر جذباتی انداز میں ٹو دا پوائنٹ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے بہت اچھی طرح اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اب وہ آپ کے کسی ٹریپ میں نہیں آئیں گے. اور پھر یہ کہ اگلے اتوار کو
کوہاٹ میں جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اگلے لائحہ عمل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو صورتحال نہ صرف باہر بلکہ ادارے کے اندر بھی تشویشناک پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاحیات کا جو لفظ ہے وہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ تاحیات کا مطلب ہے کہ جناب جب تک میں ہوں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو پھر فرد واحد کی آمریت کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔